یعنی ٹرمپ انتظامیہ یہ کارروائی صرف فوجی حملے تک محدود نہیں رکھے گی، بلکہ اس میں ایرانی معیشت، توانائی کے وسائل اور اندرونی کنٹرول کو مکمل طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے آپریشن کے لیے وسائل بھی لامحدود ہونے چاہیے، اور اگر میں صرف ایئر پاور کی بات کروں تو اس وقت لگ بھگ 480 جہاز مڈل ایسٹ میں امریکن اڈوں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان میں 418 تو ایسے اسٹریٹجک جیٹس ہیں جو طویل فاصلے سے ایرانی سرزمین تک مسلسل نان سٹاپ آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ 57 ٹینکرز یعنی ری فیولرز ہیں جو اس حملے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایران کی فضائی حدود کی نان سٹاپ نگرانی کرنے والے اے ای ڈبلیو اور آئی ایس آر طیارے اس کے علاوہ ہیں۔ بہرحال یہی حال کچھ بحری تیاریوں کا بھی ہے۔ طیارہ بردار امریکن بحری بیڑا ابراہم لنکن خلیج کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن تقریباً 180 طیاروں کی گنجائش اس میں موجود ہے، جو چند سیکنڈز میں ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 تباہ کن آبدوزیں اور 10 کے قریب کمانڈ اینڈ لاجسٹک بحری جہاز اس وقت خطے میں موجود ہیں۔ تو معمول کی ملٹری ایکسرسائز میں اس قدر وسیع پیمانے پہ سرگرمیاں نظر نہیں آتی۔ یہ تیاری کسی بڑی مہم جوئی کا شاخسانہ ہے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ خلیجی ریاستوں نے تو اپنی امریکہ کو ایئر سپیس استعمال کرنے سے منع کر دیا، تو پھر امریکہ کہاں سے حملہ کرے گا؟ عرب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران پر امریکی حملہ اردن سے شروع ہو سکتا ہے، اور ایران کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردن کی فضائی اڈوں سے وسیع پیمانے پہ امریکی فضائیہ کے اثاثے تعینات کیے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی سیٹلائٹس اردن کے موفق ایئر بیس پہ امریکن فضائیہ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو تھا امریکن جنگی تیاریوں کا حال۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کی جوابی حکمت عملی کیا ہے۔ ایران کی پہلی ترجیح تو غداری پہ قابو پانا ہے تاکہ کوئی قلعے کے دروازے اندر سے نہ کھول سکے، اور ایران کی انٹیلیجنس نے چند روز پہلے ایک ایسے بیرونی کمانڈ سینٹر کا سراغ لگایا جسے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز مشترکہ طور پہ چلا رہی تھیں۔ پاسداران انقلاب کے سرکاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے اس کمانڈ سینٹر کو پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد فوراً قائم کیا گیا تھا، اور اس مرکز سے حاصل کی گئی دستاویزات اور انٹیلیجنس کے تجزیے سے ایرانی حکام کو پتہ چلا کہ اسرائیل نے اس منصوبے کو آپریشن فلیش لائٹنگ کا نام دیا، جس کا مقصد ایران میں اندرونی انتشار کو ہوا دینا، احتجاج کو تشدد کی طرف دھکیلنا اور ایران کے وجود اور سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کرنا تھا۔ اب دوسرے لفظوں میں ساری منصوبہ بندی جو ہے بنیادی طور پر رجیم چینج کے لیے کی گئی۔ ایرانی حکام کو تو یہ بھی خطرہ ہے کہ امریکہ ان کی سرزمین پر وینزویلا طرز کا کوئی آپریشن کر سکتا ہے۔ اسی سپریم لیڈرز میں پوری ایرانی قیادت کو سیکیورٹی اس وقت ان کی ریڈ الرٹ پہ ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ معمولی سے معمولی بیرونی حملے کو بھی جنگ تصور کیا جائے گا۔